اللهم صل على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. یہ ترجمہ دیکھیں. یا ایھا الذین، اے لوگوں، آمنو، ایمان والو، کتبہ، فرض کیے گئے، علیکم، تم پر، الصیام، روزے، کما کتبہ، جس طرح کے فرض کیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پچھلی آیات مبارکہ کے اندر وصیت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت روزے کی فرضیت کے بارے میں فرما رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. روزے کا لغوی معنی جو ہے وہ رکنے کا ہے، کسی چیز سے رک جانا. اور اصطلاح شریعت میں روزہ کہتے ہیں کھانے پینے جماع وغیرہ سے رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے. فرمایا فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے فرض کیے گئے پہلی امتوں پر. اب پہلی امتوں کا تذکرہ فرما کے اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو واضح کر دیا. ایک تو یہ کہ روزہ بڑی مشقت والی چیز ہے، اپنے آپ کو ہر چیز سے روکے رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مشقت والی چیز ہے. فرمایا کہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ چیز فرض کی گئی. مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کے ذمہ کوئی سخت کام لگایا جائے، یا مثال کے طور پر والدین اور اولاد کا معاملہ لے لیں. اگر باپ اپنے بچوں میں سے کسی کو حکم دیتا ہے تو بچہ کہتا ہے ابا جی یہ کام تو بڑا مشکل ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں ہے، باقیوں نے بھی کیا ہے، آپ کو بھی کرنا پڑے گا. تو پھر کچھ آسانی ہو جاتی ہے، ذہن مطمئن ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہے، تاکہ اس کی جو مشقت ہے اس سے یہ امت جو ہے مطمئن ہو جائے. یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ تو بڑی سخت ہے، یہ مشکل ہے، ایسا ہے نہیں. پچھلی امتوں کا تذکرہ فرمایا تو ذہن مطمئن ہو گئے کہ چلو پہلے لوگ بھی رکھتے رہے، ہم بھی رکھ لیں گے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں پر روزے فرض تھے. تو اس سے روزے کی اہمیت جو ہے وہ بیان ہوگی کہ روزہ کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ خاص چیز ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو رکھنا ضروری ہے. فرمایا آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر بھی فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. وجہ کیا ہے، کس وجہ سے فرض کیے گئے؟ پورا دن انسان مشقت کے اندر رہتا ہے، کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، باقی چیزوں سے رکا رہتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، زندگی گزارنے کا تمہیں طریقہ آ جائے، سلیقہ آ جائے. اب دیکھیں روزہ انسان رکھتا ہے تو ایک ترتیب بن جاتی ہے، گناہوں سے بچنے کی بھی ترتیب بن جاتی ہے اور اپنے معاملات کو سمیٹنے کی بھی ترتیب بن جاتی ہے. یہاں معاملات کا تذکرہ تو نہیں ہے بلکہ تقوی کا ہے، آخرت کی تذکرہ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جب انسان پرہیزگار بنے گا تو آخرت کے اندر کامیابی حاصل ہوگی، جنت نصیب ہوگی.
فرمایا تتقون، تاکہ روزہ رکھ کر یہ پرسٹک ہو جائے تو اسی ترتیب سے پھر انسان زندگی گزارے تو وہ پرہیزگاری کی طرف جائے گا، نہ کہ گناہوں کی طرف۔ جی ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتبہ جس طرح کے فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم السلام منک السلام، تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے حال میں اپنا خصوصی کرم فضل کا رحمت فرما، ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات بلایات سے محفوظ فرما، کنزروں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، مساجد میں، شہروں میں، جہاں کہیں بھی، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ جتنے لوگ بھی حالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما کے جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کا دھیان نصیب فرما، یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔